اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم۔ میری پیاری عزیز بہنوں بیٹیوں السلام علیکم۔ آج میں آپ کو آخرت کی زندگی کے بارے میں کچھ تھوڑا بیان مختصر سا دوں گی۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت میں اس یقین کا نام ہے کہ یہ دنیا اور یہ زندگی فانی ہے، اس عالم کے بعد ایک دوسرا عالم وجود میں آنا ہے۔ جس طرح دو عالم ہیں اسی طرح سے دو زندگیاں بھی ہیں۔ گویا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اصلاً زندگی تو ایک ہی ہے، جس چیز کا نام ہم نے موت رکھا ہوا ہے۔ اس کی آمد سے وقتی اور عارضی طور پر محض زندگی کا مرحلہ بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جا بجا اس حوالے سے جواب دہی کا احساس اور آخرت کا حوالہ موجود ہے۔ سورۃ بقرہ میں کا ترجمہ ہے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سورۃ القیامہ میں ہے، کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محل چھوڑ دیا جائے گا؟ تمام اعمال کی جواب دہی اسی عقیدہ آخرت کی بنیاد پر ہے۔ سورۃ واقعہ، سورۃ معارج، سورۃ حاقہ، سورۃ قیامہ، سورۃ تکویر اور سورۃ نبا یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن میں قیامت اور آخرت کی ہولناکی اور مجرمین پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تذکرہ ہے، نیز روز محشر کی تفصیلات ہیں۔ سورج کا لپیٹ دیا جانا اور ستاروں کا بے نور ہو جانا، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ جو انسان جو کچھ لے کر آیا ہے اس کو اپنا کیا دھرا سب معلوم ہو جائے گا۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، اور جب دریا ایک دوسرے سے مل کر بہہ نکلیں گے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا اور یکا یک قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے اور پکاریں گے، ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگا دیا؟ اور یہ تو وہی قیامت کا دن ہے جس کا حق تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے اس کے بارے میں سچی خبریں ہم تک پہنچائی تھیں۔ یہ وہ منظر کشی ہے جس سے تسلسل کے ساتھ آخرت اور اس کے جواب دہی اور اس حوالے سے انسانوں کے اعمال کو دیکھا اور پرکھا جانا سامنے آتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانے ساتھی تھے۔ عمر میں بھی 2 سال کا فرق تھا، گویا بچپن ہی سے ایک دوسرے کو دیکھتے آئے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے بوڑھا کر دیا۔ سورۃ ہود، سورۃ واقعہ، سورۃ مرسلات، سورۃ نبا اور سورۃ تکویر میں لکھا ہے۔ ان صورتوں کی اگر تلاوت کی جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ وہی صورتیں ہیں جن میں قیامت اور آخرت کا بیان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کرتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ کاش میں تنکا ہوتا، اس کا کوئی جواب حساب کتاب تو نہیں ہوتا اور اس کی کوئی پوچھ گچھ تو نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ میں چھوٹ جاؤں۔ آخرت اور تصور دنیا اور آخرت کا بہت گہرا تعلق فکر دنیا سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان توازن اور اعتدال ہی انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ چل رہے تھے کہ کوڑے کے ڈھیر پر ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بکری کے اس بچے کو ایک دھرم میں لینا پسند کرے گا؟ صحابہ کرام قدرے حیران ہوئے
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بکری کا مرا ہوا بچہ ہے، ہم میں سے تو کوئی اس کو مفت میں بھی لینا گوارا نہیں کرے گا۔ ذرا دیکھیے کس طرح آپ تعلیم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی کم تر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس دنیا کی فکر میں ہم دن رات لگے رہتے ہیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، یہ بنا لیں یہ جمع کر لیں، اس دنیا کی یہ حیثیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا دریا کے اندر انگلی ڈالو اور باہر نکالو تو جو پانی اس انگلی کے اوپر لگا رہ جائے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور جو ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی باقی رہے گا وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو لمحوں مہینوں اور برسوں کی اتنی طوالت کے باوجود بہت کم، بہت ہی بے مایہ اور بے حیثیت ہے، جبکہ آنے والی زندگی کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی کامیابی عارضی ہے، پانی کا بلبلہ ہے کہ ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ یہاں کی ناکامی اور یہاں کا غم بھی بالکل عارضی ہے، وہ اچانک ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور امہات مومنین سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک بکری ذبح کی گئی تھی، اسے محلے میں رشتہ داروں میں اور عزیز و اقارب میں تقسیم کر دیا گیا ہے، بس 10 کا ایک ٹکڑا باقی ہے۔ آپ نے فرمایا جو دے دیا دراصل وہی باقی ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ کس کے کام آنا ہے؟ قرآن و حدیث میں موت کی ہولناکیوں اور روز محشر کے مناظر کو بار بار تازہ کرنے اور موت کے روز محشر کے مناظر کو بار بار تازہ کرنے سے انسان خدا کی اطاعت و بندگی کے لیے فکر مند ہوتا ہے، وہ راہ خدا میں بہترین مال دیتا ہے۔ اصل دنیا یہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو بھی ہم اللہ کے لیے دیں گے اصل وہی ہمارے کام آنا ہے۔ جو ہم نے دے دیا اچھی چیز، جو سب سے بہترین آپ کی اچھی پسندیدہ چیز ہو وہ اللہ کے راہ پہ دے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو بالکل فضول چیز پڑی ہوتی ہے، جو کسی کام کی نہیں ہوتی، وہ اٹھا کے دے دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نام پہ آپ کوئی چیز دے رہے تو آپ کو بہترین چیز دینی چاہیے جو آپ کو پسند ہو۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے تعجب ہے کہ لوگ ہنستے ہیں حالانکہ ان کو دوزخ سے بچنے کا یقین نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک بار مکان سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم کو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت نہ ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ جو اپنی آخرت کی زندگی بنائے اور 2-4 روز مال و دولت، عزت و آبرو، جاہ و حکومت کے پھندوں میں پڑھ کر اپنی جان کو دوزخ کے حوالے نہ کرے، جب عذاب مبتلا ہوگا تو پچھتائے گا۔ سورۃ الحاقہ کا ترجمہ ہے ہائے کاش، کہے گا ہائے کاش وہ موت ہی ختم کر دیتی، میرے کام کچھ نہ آیا، میرا مال جاتی رہی، میری حکومت کہنے اور ہاتھ ملنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جنت جیسی آرام کی جگہ کی طلب سے لاپرواہی
اور دوزخ جیسی بے مثل دل عذاب سے بچنے کی فکر سے غفلت بے عقلوں ہی کا کام ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت کو طلب کرو جتنا تم سے ہو سکے اور دوزخ سے بھاگو جتنا تم سے ہو سکے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہم لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دنیا کے پھنس کے ہم لوگ کاموں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے اپنے لیے کیا کیا ہے۔ کچھ آخرت کے لیے بھیجا ہے، کچھ نیکیاں کی ہیں، کچھ ہمارے اچھے اعمال ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صحیح نمازیں ہیں، درست قرآن پاک پڑھتے ہیں، اللہ کے نام پر ہم کچھ دیتے ہیں۔ اب غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کیا کر رہی ہیں۔ یہ دنیا تو 4 دن کی ہے، کام وہی آنا ہے جو ہم نے اپنے اعمال، جو ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کے حالوں پہ رحم کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔